موت کا مزہ۔ زندگی میں مزہ اتنا اچھا نہیں جتنا دلکش موت میں ہے، یعنی زندگی کے بعد آسانی نیک مرد کے لیے۔ سب کو پتہ ہے کہ زندگی کتنی ہی اچھی ہونے کے باوجود تکلیف دہ بھی ہوتی ہے، اور موت آ جانے کے بعد آدمی کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ صرف موت کا ڈر، یعنی کہ جو اذیت سے سانس نکلے گا اور دردناک مرحلے شروع ہوں گے، آدمی اس ڈر سے زندگی کے بعد والی آسانیوں کو جھٹلا دیتا ہے، اور یہ سب صرف موت سے ڈر کر ہی کیا جاتا ہے۔ جبکہ اکثر لوگوں کو پتہ ہے کہ زندگی کی تلخ حقیقت، دھوکہ، فریب، دکھ، درد، خاری، آزمائش کا لفظ سن سن کر انسان اپنی زندگی سے اتنا بور ہو جاتا ہے کہ وہ زندگی سے تو تنگ ہوتا ہی ہے، لیکن وہ موت کے ڈر یعنی عذاب والے مرحلوں سے گزرنے سے بھی ڈرتا ہے۔ اگر کوئی 10 آدمی مر کر واپس آئیں اور یہ بتائیں کہ موت کے بعد اتنی آسانیاں ہیں، تو پھر دیکھیں آپ کے کتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام چلانے کے لیے انسان پر موت کا ڈر طاری کر دیا ہے، جو سائنس بھی اس کی کھوج میں لگی ہوئی ہے، اور سائنس نے ابتدائی ریسرچ میں موت کو آسان قرار دے دیا ہے کہ موت آسانی سے گزرنے کے بعد آ جاتی ہے۔ جیسے سائنس نے ریسرچ کی تو وہ ٹی وی پر دکھایا گیا کہ ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ یوں ہوا کہ پہلے وہ شخص ایک گاڑی سے ٹکرایا اور اوپر اچھل کر نیچے گرا، پھر وہ بندہ ایک ٹرک سے ٹکرایا اور اوپر اچھلا، تو ایسے کئی بار ہوا اور وہ اوپر نیچے گرتا رہا، لیکن اتفاق سے وہ بندہ بچ گیا اور فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹروں نے اس کو مشینیں لگا کر علاج کیا اور وہ بندہ بچ گیا۔ پھر اس کا انٹرویو لیا گیا کہ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ کیا محسوس کر رہے تھے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ مجھے صرف پہلی ٹکر یاد ہے، اس کے بعد مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ تو اس بات کا یہ مطلب ہے کہ جب ایک بار آسان خطا ہو جائیں پھر آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایک دوسری مثال یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی 2 من کی بوری رکھ دے جو آپ اٹھا بھی سکتے ہوں اور آپ کو کوئی فرق نہ پڑے، پھر اپنے اوپر وہ بوری رکھے ہوئے اور بھی کام کرنے پڑیں جو آپ کر بھی رہے ہیں، لیکن اگر وہ بوری اٹھا دی جائے تو آپ کتنا سکون محسوس کریں گے۔ تو ایسے ہی ہماری روحیں عالم ارواح میں آرام سے گھومتی تھیں، پھر روح کو جسم میں ڈال دیا گیا۔ اب تو ایک انگلی ہلانے سے بھی ہماری روح کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ جسم 2 من کی بوری کی مانند ہے۔ جب اس جسم سے روح نکل جائے گی تو یہ بہت ہلکا ہلکا محسوس کرے گا، اور جب اس سے روح نکلے گی پھر اسے پتہ چلے گا کہ پہلے وہ بہت جکڑا ہوا تھا اور اس کو مجھ پر بہت بار تھا، اب جا کر سکون ملا ہے۔ اس زندگی سے رہائی پانے والے سکون کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ جیسے انسان پرسکون لیٹا ہو اور ایک مکھی بھی آ کر اس پر بیٹھ جائے تو اس مکھی کا بھی بہت بار ہوتا ہے، اس کو اٹھانے کی کوشش ہوتی ہے۔ یا جو ہمارے بال ہیں ان کا بھی وزن ہوتا ہے، لیکن بالوں کے وزن کا وہ شخص بتا سکتا ہے جو گنجا ہو، اور گنجے ہونے کا مزہ بھی ہمیں تب تک نہیں پتہ چل سکتا جب تک ہم خود گنجے نہ ہو جائیں۔ ایسے ہی موت کا مزہ تب تک نہیں مل سکتا جب تک موت نہ آ جائے۔ ہم جو سانس لیتے ہیں، مکھی کو ہٹانے کے لیے یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے حرکت کرتے ہیں، تو یہ ہماری روح پر ایک بوجھ ہے جو ہمارے جسم سے نکلنے کے بعد ہی ختم ہوگا۔ روح کتنی سکون میں آ جائے گی یا اس نے کتنا بوجھ اٹھایا ہوا تھا، یہ نکلنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ جب روح جسم سے نکل جائے گی تب اسے ہمارے کسی بھی مزے کا پتہ نہیں ہوگا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ سونے کا، نہ اٹھنے کا، نہ اچھے کا پتہ، نہ برے کا کچھ معلوم ہوتا ہے۔ جیسے اس کو عالم ارواح کے مزے کا پتہ نہیں ہے، مطلب کہ کوئی کیفیت مقرر نہیں ہوتی، اس وقت وہ اور ہی کیفیت ہوگی۔ جیسے کئی مثالیں ہیں کہ جب انسان کو گولی لگتی ہے تو جب گولی اس شخص کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو اس کو اس گولی لگنے کا خوف ہوتا ہے، اور جب وہ گولی لگتی ہے تو تب جو درد ہوتا ہے وہی پہلا درد ہوتا ہے، لیکن جب گولی اندر چلی جاتی ہے تو اسے کچھ پتہ نہیں چلتا اور اسے کوئی درد نہیں ہوتا، کیونکہ اس خوف اور درد سے اس شخص کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ ایک اور بھی مثال ہے، ایک واقعہ ہے کہ ایک اسلم نام کا بندہ تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے اوپر ٹرک چڑھ گیا اور وہ بچ گیا۔ اس کا علاج کروایا گیا اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا، میں فوراً بے ہوش ہو گیا تھا، مجھے یاد نہیں کہ پھر مجھے ہسپتال لایا گیا۔ اس شخص کے ٹھیک ہونے کے بعد لوگوں نے اسے بتایا کہ تم پر ٹرک چڑھ گیا تھا، پھر لوگ تمہیں ہسپتال لے کر آئے اور وہ سب کچھ بتایا جو اس کے بے ہوش ہونے کے بعد ہوا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ جب میں وہاں لیٹا ہوا تھا
تو مجھے کچھ سرگوشی سی سنائی دی، ہلکی ہلکی۔ پھر وہ سرگوشی قریب آتی گئی اور مجھے ایسا لگا کہ میں بادلوں میں ہوں اور اڑ رہا ہوں۔ پھر اچانک مجھے دوسری آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور مجھے ایسا لگا کہ میرے سر کی طرف کچھ ہجوم ہے اور سرگوشی بھی ہو رہی ہے۔ وہ لوگ سرجن تھے۔ اس کے بعد دوبارہ مجھے لگا میں اڑ رہا ہوں، بادلوں میں ہوں۔ وہی منظر نظر آئے۔ پھر وہ سرگوشیاں اپنے بہت قریب سنائی دیں اور میں نے یہ بھی سنا کہ جیسے کسی نے یہ کہا ہی از ڈیڈ۔ پھر وہاں سب ڈاکٹروں نے جواب بھی دے دیا تھا کہ اتنے میں اچانک یہ بھی سنا کہ کسی نے کہا کہ زندہ ہے، یہ زندہ۔ اور پھر میرا علاج ہوا۔ یہ اصلی واقعہ اپنی اوپر والی بات سمجھانے کے لیے لایا گیا ہے۔ اوسان خطا ہونا رب کی اپنے مخلوق پر بڑی رحمت اور ایسی نعمت ہے کہ بڑی سے بڑی تکلیف بھی انہیں محسوس نہیں ہوتی، یہاں تک کہ لوگوں کے بازو کٹ کر دور جا گرتے ہیں، مگر عین وقت پر ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا۔